آج کل کے دور میں ہم لوگوں کی ساری ٹریننگ جو ہوتی ہے سائنس کے حساب سے، اس میں جب کوئی روحانیت یا روحانی علم کی بات آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ ایک جو گیپ سا بن گیا ہے، یہ ہاؤ، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ ود ان ریچ ہے روحانی علم، لیکن دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ یہ اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یہ برج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھو کہ یہ گیپ بن گیا ہے کہ بنایا گیا ہے۔ یہ گیپ ڈیلیبریٹ ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ سے بنایا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج نے باقاعدہ پلاننگ سے بنایا ہے۔ پلان یہ ہے کہ انسان کو گاڈ لیس بنانا ہے۔ پلان اصل میں یہ ہے کہ انسان کو خدا سے ہٹانا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ تم ساری زندگی میں 20 کروڑ روپے کماؤ گے، اس میں سے 10 کروڑ روپے تمہارے، 10 کروڑ روپے ہمارے، ٹھیک ہے؟ ٹیکس کی صورت میں، بڑی بڑی کمپنیوں کی صورت میں تم بس مہنگا سا فون خریدو، مہنگی سی گاڑی خریدو، مہنگا سا ٹی وی خریدو، اور ہر 2 سال کے بعد ان کے ماڈلز بدلتے جاؤ، اور بیچ میں ایک آدھا گھر بھی بدلو، اور ایک بڑے سے گھر میں بیٹھ جاؤ، اور ایک بار گاڑی رکھو اور بوڑھے ہو کے مر جاؤ۔ ہمیں ٹیکس دیتے رہو، بینکنگ سسٹم چلتا رہے، بڑی بڑی فیکٹریاں چلتے رہے، بڑے بڑے ارب پتی لوگ بنتے رہے، جائز نہیں، ناجائز بڑے بڑے ارب پتی لوگ جو بینکنگ سسٹم سے ارب پتی بنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دنیا کے اوپر جا کے بڑی 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 میگا ملٹی نیشنل کمپنیاں اتنی طاقتور ہو جائیں کہ ان کے سامنے حکومتیں مفلوج ہو کے رہ جائیں، قومیں مفلوج ہو کے رہ جائیں۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ جب ڈارون اپنی تھیوری دے رہا تھا، اس وقت اور بھی سائنٹسٹ تھے جو اپنی اور تھیوریاں دے رہے تھے، لیکن کوئی اور تھیوری اتنی کنونسنگ نہیں تھی کہ انسان بندر سے آیا۔ تو اس تھیوری کو اٹھایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور باقی تھیوریوں کو ڈیلیبریٹلی پریس ڈاؤن کیا کہ سب دنیا کے انسانوں کے اندر یہ یقین ڈال دو کہ وہ بندر سے آئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو باقاعدہ برین واش کیا ہے کہ انرجی کی زندگی، انرجی کی دنیا کوئی دنیا نہیں ہے، بس انسان یہی ہے۔ بس یہ 5 حواس ہیں۔ بس 5 حواس ہے۔ سب سے مشکل سے یہ بات مسلمانوں نے مانی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ سب سے آسانی سے یہ بات عیسائیوں نے مانی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو کباڑ خانہ ہے گاڈ لیسنس کا، مٹیریلزم کا، دیکھو مٹیریلزم اور گاڈ لیسنس 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو انسان تو شروع دن سے انرجی ہے۔ یہ معجزے کیا ہیں سارے کے سارے جن کو آپ معجزے کہتے ہیں؟ آپ معجزے کیسے مانتے ہیں اگر آپ روحانیت کو نہیں مانتے؟ معجزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انرجی ہے، مٹیریلزم نہیں ہے۔ نہیں، عموماً معجزے کو تو ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں نا نبوت ارے کے بھائی، تو انرجی ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، ایک انرجی ہے نا، اللہ تعالیٰ نور ہے نا، واللہ نور السماوات والارض۔ دیکھو، ایک بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، ٹھیک ہے؟ جبریل علیہ السلام بھی تو نور ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کو سجدہ تو نہیں کرتے، اگر سامنے آگے تو کریں گے کیا؟ جبریل علیہ السلام کا جسم بھی نور کا بنا ہوا ہے۔
دل بھی نور کا بنا ہوا ہے، عقل بھی نور کی بنی ہوئی ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا وہ بھی نور کا بنا ہوا ہے۔ آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ فرشتوں کو تو سجدہ نہیں کرتے۔ تو نور کی ایک ایسی حالت ہے جس کو آپ سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اتنی سادی سی باتیں بھی آپ کو بتانے والا کوئی نہیں۔ آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نا، نور کو کرتے ہیں؟ جو فرشتے ہیں سارے نور کے بنے ہوئے؟ نہیں، فرشتے کو نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ تو فرشتے کس چیز کے بنے ہوئے؟ وہ کس قسم کے نور کے بنے ہوئے؟ کس قسم کے نور کے بنے ہوئے؟ اللہ کے ہی نور کے بنے ہیں۔ اللہ کے نور کے بنے۔ نور کا کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ اللہ، دیکھیں نا، آپ کے دماغ میں کنفیوژن ہے نا، میں اسی بالکل کنفیوژن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ ایک ایسی انرجی کے بنے ہوئے ہیں جو نور کی طرح ہے، اور وہ نور ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ آپ کے چولہے پہ آگ جلتی ہے، یہ ایک نار ہے نا، نار ہے، اس کو بھی نار کہتے ہیں۔ جہنم کی آگ بھی ایک نار ہے، وہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ ملتی جلتی ہے، کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے۔ ملتی جلتی ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ ایک چیز نہیں ہے لیکن ملتی جلتی ہے۔ تو فرشتے بھی نور کے بنے ہیں لیکن وہ مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے کہ انرجیاں ہیں، انرجیز ایٹ پلے۔ تو اسی طرح تمام انبیاء نے مختلف چیزیں کر کر کے، مختلف معجزے کر کر کے، اللہ ہی ان کے پیچھے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے آپ کو یہ کر کے دکھایا کہ مٹیریل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر یہ انرجی تمہارے ساتھ ہو تو۔ مٹیریل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ انرجی تمہارے ساتھ ہو تو، اگر تمہاری ایک انرجی سے دوستی ہو جائے تو، ایک نور سے اگر تمہاری دوستی ہو جائے تو پورا مٹیریلزم بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے تمہیں چاند توڑ کے دکھا دیا کہ پوری کاسموس بریک ڈاؤن ہو سکتی ہے اگر یہ انرجی تمہارے ساتھ ہو تو۔ تو اس میں نبوت شرط نہیں ہے کیا؟ ارے بالکل شرط ہے، وہ آتے آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کے لیے ہیں۔ وہ آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ کوئی تماشا لگانے کے لیے تو نہیں آتے۔ آپ پہلے اپنے ذہن کو وسعت دیں، سنجیدہ ہوں اندر سے کہ بڑی ایک سنجیدہ بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، آپ کو معجزہ کر کے آپ کو ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کھانے سے زندہ نہیں ہیں، آپ پینے سے زندہ نہیں ہیں، آپ ورزش کرنے سے صحت مند نہیں ہیں۔ انویزیبل انرجیز ایٹ پلے ہیں، آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ سارے معجزے کر کے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ گوشت پوست نہیں ہے، یہ آگ پانی ہوا مٹی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو، عقل مند خلیفہ، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو کوئی ایویں کہانی نہیں سنائی جا رہی، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مٹیریل کی قیمت اتنی کم ہے، مٹیریل ورلڈ کی قیمت اتنی کم ہے، مادہ پرستی کی یہ حیثیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بندے زندہ کر کے دکھایا۔ کیوں بندے زندہ کر کے دکھایا؟ ان لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے
کہ یہ ممکن ہے. ممکن تو بہت چھوٹی بات ہے، وہ کر کے دکھا رہے تھے سامنے کہ اپنے ذہن کھولو. ان لوگوں کے لیے کر رہے تھے کہ ذہن کھولو اپنے. اب وہ کتنا کھولیں گے؟ اپنے اپنے درجات کے حساب سے کھولیں گے نا. ان کے اپنے اپنے یقین، ان کے اپنے اپنے ایمان کے حساب سے کھلے گا. وہ حضرت عیسیٰ کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن ان کو ایک بات سمجھائی جا رہی تھی. ان کو ان کے دماغوں کے ممکنات کھولے جا رہے تھے کہ صرف پیسہ ہی نہیں کمانا، صرف دولت ہی جمع نہیں کرنی، صرف عورتوں کے پیچھے ہی نہیں بھاگنا جو آنکھوں سے تمہیں بس 5 سینسز 5 خواص سے تمہیں نظر آ رہا ہے، اسی کے پیچھے جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنی. یہ دیکھو کوئی اور انرجی ایٹ پلے ہے. دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن ان دا کاسموس جو نظر نہیں آتا. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا تھا. اور جو صحابی تھے وہ سمجھتے تھے اس کو. تو صحابی تو سارے سمجھتے تھے، سارے کے سارے سمجھتے تھے. تو وہ کوئی نبی تو نہیں بن جاتے تھے. وہ سارے کے سارے سمجھتے تھے. ان میں سے کسی کو شک بھی نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف فقط ایک عام انسان ہے. اگر وہ آج کل کے زمانے میں ہوتے اور لوگوں سے سنتے کہ نبی ایک عام آدمی ہوتا ہے تو وہ ان کو جان سے مار دیتے اور اس بات پہ فخر محسوس کرتے. پورے مدینے میں کسی کو یہ شک بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان ہے. شک بھی نہیں تھا. یہ تو تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. سب کو پتا تھا کہ یہ بہت ہی خاص الخاص اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، خاص الخاص اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور یہ ہمارے جیسے نہیں ہے. تو انرجی کی سادہ زبان میں سمجھانے کے لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس کو انرجی سے سمجھو. انرجی سے کہ یہ ایک جہاں کی طرف اشارہ ہے. ایک ایسا انویزیبل جہاں جو آپ کو سامنے سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ موجود ہے. فرشتے روز صبح آتے ہیں اور آپ کے رزق کا تعین کر کے واپس جاتے ہیں. آپ کی عقل سے کچھ نہیں ہو رہا. آپ سارا دن سوچ رہے ہیں میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. تو وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تو بس وہ آپ کو مادہ پرست بنانا تھا. یاجوج ماجوج نے آپ بن گئے. پھر آپ کے ایسے سلسلے نکل آئے، ایسے فرقے نکل آئے، ایسا یہ ہو گیا، ایسا وہ ہو گیا، سارا کا سارا مادہ پرست ہو گیا. اس میں سے جو روحانی طاقت تھی ساری کی ساری مسلمانوں سے، مقصد تھا مسلمانوں سے روحانی طاقت ان کی چھین لینا. تو بس وہ روحانی طاقت آپ میں سے ختم ہوگی تو بس آپ ختم ہوگی. اب آپ ایک عام آدمی ہیں، ایک عام انسان ہے. تو عام انسان تو یاجوج ماجوج کی انگلیوں پہ ناچتا ہے. عام انسان کو چاہیے کیا؟ عام انسان تو 5 جبلتوں کا غلام ہے. روٹی چاہیے، پانی چاہیے، سونا چاہیے، بیوی چاہیے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت مال چاہیے. بس یہ تو خوش ساری زندگی اس کے اندر گزارے گا. ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھے گا. یہ تو خوش یہ زندگی گزارے گا. مومن کبھی نہیں بنے گا. تو ان کو تو ڈر ہی مومن سے لگتا ہے. ان کو ڈر ہی مومن سے لگتا ہے. اتنے تیز ہیں وہ. ان کو انسانوں سے ڈر نہیں لگتا. انسان تو انہوں نے 50 سالوں کا قابو کیا ہوا ہے پوری کی پوری دنیا کا. قابو کی بھی چیز سے کیا ڈرنا ہے؟ بھائی میرا اپنا ریوڑ ہے، سارے کا سارا میرے قابو میں ہے.
میں نے کتے بھی پالے ہوئے ہیں جو پیچھے سے جو ریوڑ سے دور ایک آدھی بکری ادھر چلی جاتی ہے, ادھر بکری جاتی ہے, اس کو وہ ہانک کے میری طرف واپس لے آتا ہے. سارے بینکنگ سسٹم کے اندر گھسے ہوئے ہیں, سارے اپنے آپ کو چپے بھی لگائیں گے, ساری میری بنائی ہوئی گاڑیاں چلاتے ہیں, سارے میرے بنایا ہوا جہاز چلاتے ہیں. تو یہ تو محتاج ہے میرے سر سے لے کے پیر تک. یہ میرے خلاف کیا بغاوت کریں گے؟ اپنے آپ کو گولی ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی لیے تو جب آپ کے امام آئیں گے, امام مہدی علیہ السلام, تو وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس صرف تلوار ہوگی, وہ سارے کے سارے مومنوں کو جمع کریں گے, مومنین کو, اولیاء کو. اور یہ آپ کی بنائی ہوئی ڈیفینیشنز نہیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں, جو اصلی مومن ہے, جو اللہ کے مومن ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور جو یاجوج ماجوج کو پتا اور ہمیں نہیں پتا. وہ سر سے لے کے پیر تک وہ نور کے بندے ہوتے ہیں. ان کا سینہ سمجھ گئے, سینہ, یہ سینہ سامنے جدھر آپ کا دل دھڑک رہا ہے, یہ نورانی ہوتا ہے اندر سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی کہ اس کے آنکھوں کے اندر کہیں اندر کر کے اللہ کا نور ہے. وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے, اس کو نہیں قابو کیا جا سکتا. تو اس کی آنکھوں تک میں اللہ کا نور آ گیا. یعنی کہ پہلے دل میں تھا ایمان کا نور, پختہ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا, یہاں تک بڑھتے بڑھتے آنکھوں میں آ گیا, عقل میں آ گیا, ہاتھوں میں آ گیا, پیروں میں آ گیا. باہر سے وہ گوشت کا بنا ہوا نظر آ رہا ہے, اندر سے نور سے دیکھ رہا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سچ مچ میں یہ محاورتاً بات نہیں ہے. وہ اپنے خون سے نہیں دیکھ رہا, وہ نروس سسٹم سے نہیں دیکھ رہا, وہ نروس سسٹم سے نہیں دیکھ رہا, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. وہ سائنس کے بہت باہر کی بات ہے, سائنس تو نور کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتی, پوری کی پوری سائنس. اس کی حد بجلی ہے, اور نور بجلی کے بعد ہے. یہ انرجی کی بجلی کے بعد کی اگلی شکل ہے. سب سے نیچے نار ہے, نار بڑھتے 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 نیچے سے سب سے بھاری نار جو ہے وہ نیچے جہنم ہے. پھر ہلکی ہوتے 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 یہ تمہاری جو آگ آ جاتی ہے, جو تمہارے چولہے پہ جلتی ہے. پھر آگ سے اوپر بڑھتے 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 اس کی آخری جو طے ہے, آخری طے سب سے اوپر, یعنی کہ تم دودھ کے اوپر ملائی نہیں آ جاتی, وہ ملائی بجلی ہے, یہ جو تمہیں آسمانوں پہ نظر آتی ہے. اس بجلی, یہ آخری جگہ ہے, یہ بجلی, اس بجلی کے فوراً بعد نور ہے. تو یہ نار کی کتنی تہیں ہیں؟ اسی طرح نور کی بھی اتنی ہی تہیں ہیں, اس سے بھی زیادہ خدا ہی جانتا ہے نور کی کتنی تہیں. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ محاورہ نہیں ہے, یہ سچ مچ میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ساری باتیں جو آپ نے راز کے طور پہ اپنے دل کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ایک مومن کو ایک انسان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ صرف اور صرف دوسرے کی عزت نفس کی وجہ سے بولتا نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا وہ فزیکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ فزیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے, فزیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ بولے گا نہیں, کیونکہ اس نے یہ درجات کوئی مطلب مشہور ہونے کے لیے تو نہیں حاصل کیے ہوتے نا. وہ بس اپنے اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے, بس آخرت کے سفر کی تیاری زندگی میں کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے پیار کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے رسولوں سے پیار کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے پیار کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر, شیطانوں پر, انسانوں پر اور شیطانوں پر, جو غلط انسان ہوتے ہیں, ان سے دور اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. ضرورت پڑے تو کبھی کبھی ان سے لڑ بھی پڑتا ہے, وغیرہ وغیرہ. بس یہ سارا کچھ دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوتا.
مسلم امہ بھری ہوئی ہے مومنوں سے، لیکن وہ آپ کو نہ بتائیں گے، نہ وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس دور میں بھی. ہاں ہاں بالکل کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو بس مومن کی تو سادہ سادہ سی میں نے آپ کو نشانی بنا دی، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فزیکلی ایسے اس کو نظر آتا ہے تو اس کا تو پورا لائف ایکسپیرینس ہی کچھ اور ہوتا ہے جو ہاں بالکل، وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں، دور سے پہچانے جاتے ہیں. دیکھو 2 منٹ کے لیے سوچو، ویسے ہی سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں، ان مومنین کی آنکھوں میں سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس کو دل میں کچھ بتاتا بھی ہوگا؟ ہو سکتا ہے نا. پروبیبلی. تو اللہ اپنے بندے کو کیا کیا بتا سکتا ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے، اور میں تمہیں کیا بتاؤں. تم تو نہیں ہو نا بیچ میں. ہاں تم نہیں ہو بیچ میں، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ جو چاہے اپنے بندے کو بتائے. صرف اور صرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرط بتا دی ہے کہ نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بندے سے کلام کرے بجائے کہ پردے کے پیچھے سے یا رسول کے ذریعے سے. پردے کے پیچھے سے. یہ نہیں کہا کہ بات نہیں کرے گا، یہ کہا کہ پردے کے پیچھے سے کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے بیچ میں اتنے سارے پردے ہٹا دیے کہ وہ اس کی آنکھوں میں آ گیا، اپنی ایک صفت اس بندے کی آنکھوں میں ڈال دی، تو اور کیا کیا وہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہوگا کون جانتا ہے. اس نے کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ کیا کرے گا. تو مٹیریلزم ورسز اسپرچولیزم، یہ دجال کی آخری لڑائی ہے. یہ دجال کی آخری لڑائی ہے. یہ دونوں ننگے ہو کے سامنے آ جائیں گے، یہ دونوں سامنے آ جائیں گے، اپنی فوجیں لے کے سامنے آ جائیں گے. یہ آخرت میں انسان کی زندگی کا، ادیان کا کلائمیکس ہے. تو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. یہ ایک تو آپ کے دین میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی اینڈ ٹائم پہ کہا ہے. اسی طرح جب آدم سے انسان کی کہانی ختم ہوگی نا، ٹھیک ہے، انسان کی بھی تو ایک کہانی ہے نا، کہ جب ختم ہوگی نا تو یہ وہاں بھی ہوگا. حق آئے گا، پورا ظاہر ہو جائے گا، اور باطل پورا ظاہر ہو جائے گا اپنی فوجوں کے ساتھ. اور باطل آ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو وہ جو حق ہوگا وہ باطل کو شکست دے دے گا. دین زمین کے اوپر صرف ایک اللہ کا رہ جائے گا وقتی طور پہ. بس وہ صرف ایک کلائمیکس کرنا ہے، ثابت کرنا ہے زمین کے اوپر انسانیت کو کہ بھئی یہ بات ایسے تھی، بس ختم. اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے. اچھا ایک سوال کروں اسی میں؟ ایک جو مسلمان ہے جس نے کلمہ گو ہے یا اس نے ایک کانسیپٹ کے طور پہ اللہ کو قبول کیا ہوا ہے، ایک وہ سٹیٹ ہے اور ایک وہ سٹیٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، عقائد پر زیادہ بحث نہ کرے. آپ لوگ اصل میں تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. میں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اور آپ قرآن اور حدیث کے بارے میں ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے آپ سے پوچھ کے لکھا گیا ہے. جیسے آپ سے پوچھ کے لکھا گیا ہے. عام لوگوں کو شرم آنی چاہیے.
یہ بحث و مباحثے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ گلے پھاڑ کے الٹی سیدھی جگتیں مار کے طنزیں مار کے یہ بہت آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ دین کا شوق ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, دل سے کریں, خلوص سے کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اس میں بحث کہاں سے آ گئی؟ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, 3 بندے, میں اکثر دیکھتا ہوں کبھی سیاست ہوتی ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے, پتہ کچھ نہیں ہوتا, سیاست پہ لگے ہوئے ہوتے, چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, دین پہ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا بیٹا, خدا کی قسم. آپ یقین کریں میں پیلا ہو جاتا ہوں کئی دفعہ, استغفر اللہ سب کے لیے پڑھنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے, ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور یہ صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ دوسرے سے جیتنے کے لیے, نہ ان کو اولیاء کا پتہ ہے, نہ ان کو مومنین کا پتہ ہے, نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے, نہ ان کو عالم کا پتہ ہے, نہ ان کو مفتی کا پتہ ہے. بس لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں, بحث مباحثہ کر رہے ہیں. ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے ساتھ جا کے بحثیں کر رہا ہے, میں جیت گیا, دوسرا جیت گیا, میں جیت گیا, میری دلیل جیت گئی. یار اندازہ کرو, اندازہ کرو. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو بس اب کیا کریں, یہ زمانہ ہے. تو اس میں مومن بننے کا سفر کیسے طے؟ ارے بھائی چپ کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو, اللہ کے رسولوں سے محبت کرو, ٹھیک ہے, دین کو, اپنے دین کی حفاظت کرو. اپنے دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں کی حفاظت کرو, جتنا دین تم پریکٹس کرتے ہو اس کی حفاظت کرو. سمجھ گئے؟ جتنا دین تم پریکٹس کرتے ہو اس کی حفاظت کرو, وہ تمہارا خزانہ ہے. چاہے وہ قرآن کی ایک سورت ہے, چاہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے, اس کی حفاظت کرو, اس کی قدر کرو, اس کو پریکٹس کرو. اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت تمہیں سکھانی ہوگی وہ سکھا دے گا, تیسری سکھانی ہوگی سکھا دے گا. سمجھ گئے؟ تو سادہ سی بات ہے, مٹیریلزم ورسز اسپرٹ. تمام انبیاء اللہ کی شریعت سکھاتے تھے. کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ سے روزے رکھانے؟ وجہ. اچھا آپ بن گئے پرہیزگار, تو پرہیزگار بننے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی بغیر نفع کے علم نہیں بندے سے مانگتا, تو پرہیزگار ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب آپ پرہیزگار ہو جائیں گے تو آپ مومن کی طرف دوڑتے, مومن کے درجے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کا جسم پاک ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا جسم اندر سے صاف ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی باتیں کریں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہونا شروع ہو جائے گا. مومن بننے کا تیز ترین رستہ روزہ ہے. اتنی سی بات ہے, اس میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ سائنٹیفکلی نہیں تمہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے پیشاب بھی نچوڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تم میں سے کھانا بھی نچوڑ رہا ہے, تمہارے خون کو پتلا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ٹاکسنس تمہارے جسم میں سے نکال رہا ہے. کیوں نکال رہا ہے؟ روزے میں کیوں صفائی کر رہا ہے جسم کی؟ لاجیکلی نہیں تمہیں سمجھ آ رہا. اتنے تم مٹیریلزم کے اندر چلے گئے ہو کہ 2 دونی 4 بھی دماغ میں خود نہیں کر سکتے. اوپر والے حصے میں اب تمہارے کوئی عقل نہیں رہی, مٹیریلزم کا بھوسا بھر گیا. تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ دائیں بائیں دیکھو, کیا اخلاق کیا ہے؟ اخلاق جس کو کہتے ہیں, کیریکٹر جس کو, انرجی ہے نا.
تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ دنیا میں ہے ہی دو چیزیں، ایک مٹیریلزم ہے اور ایک اسپریچولزم ہے. کریکٹر روحانیت کے علاوہ کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر کی انرجی ہے، آپ کو وہ اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں یار اس کا اخلاق دیکھو کتنا اچھا ہے. ایک انسان کے اندر کی انرجی ہے، بولنا ایک انرجی ہے، آپ کو وہ انرجی اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ بڑی زبردست انرجی ہے. تو مٹیریلزم تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا، جیسے مرضی بات کرو. تو ایک مٹیریلزم ہے، ایک اسپریچولزم ہے، اور ان دونوں کا ہمیشہ سے کلیش ہے. بت کیا ہے؟ مٹیریلزم ہے. بت بھی مٹیریلزم ہے. تو بت میٹر ہے نا یار. بت میٹر نہیں ہے، تو بت کیا ہے؟ مٹیریلزم. مٹیریلسٹک انسان کہتا ہے کہ بس انسان کی زندگی گوشت کی زندگی ہے، روح کو دیکھی جائے گی، ایک دن جو ہوگا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری زندگی جو ہے وہ میٹر کی زندگی ہے، اور بس یہی زندگی کا انجام ہے. اسپریچول آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک انرجی ہے اور وہ زندگی کا انجام ہے. یہ اتنی سادی سی بات ہے. تو اس بحث میں بالکل نہیں پڑو، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ کوئی آج کی لڑائی نہیں ہے، اور یہ ایک پلانڈ چیز تھی ہمیں ڈم ڈاؤن کرنے کی. ہاں یہ بالکل ایک باقاعدہ ایک پروسیس تھا جس کے ذریعے سے آپ کو ڈم ڈاؤن کیا ہے، انسان کو ڈم ڈاؤن کیا ہے. اور اب آپ اس کا اٹیک، فل فلیج اٹیک جو ہے وہ مسلمان ریاستوں میں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ. مٹیریلزم ورسز اسپریچولزم. ہاں اب آپ آ جائیں کہ یہ جو آپ اپنے معاشرے میں جو پیروں وغیرہ کو جو آپ الٹا سیدھا کہتے ہیں، تو یہ انڈو پاک کا یہ شروع سے کلچر ہے، چڑیل، جن، بھوت، یہ وہ. تو یہ اس میں اچھا یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوتا، یہ علاقہ واقعی میں ان سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں دنیا کے کچھ علاقے ہیں جو صاف ہیں، دنیا کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت زیادہ مخلوق ہے. جس طرح انسان نہیں کچھ کسی جگہ بہت زیادہ رہتے، کسی جگہ کم رہتے، اسی طرح یہ مخلوق بھی کسی جگہ بہت زیادہ رہتی ہے، کسی جگہ کم رہتی ہے. It's just that simple. It's just that simple. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو ٹائپ آف پیری ہے، مطلب یہ صرف ایک پروفیشن ہے، یا مطلب ہاؤ ڈو؟ نہیں، یہ کبھی بھی پروفیشن نہ ہونا چاہیے، نہ یہ کوئی پروفیشنل بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ نفسیاتی بھی اور ایول بھی مسائل بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے تو کرے. ہمارے معاشرے میں نفسیاتی بھی اور ایول بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، ایول مسائل بھی ہیں. تو پھر اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہے زیادہ مسائل، تو پھر وہ یہاں پیر بھی پیدا کر دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی حیران ہونے والی بات بھی نہیں. آپ جنوں کو مانتے ہیں نا، تو کہیں دنیا میں زیادہ ہوں گے، کہیں کم ہوں گے. تو اس میں کیا مطلب عجیب و غریب سی کیا بات ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے اس سے؟ وہ پریشانی ہوتی ہے کہ مطلب مثلاً ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہوتا ہے وہ obsess ہو جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، اور اسی میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آپ کو، ایک مسلمان کو اللہ سے obsessed ہونا چاہیے، اللہ کے رسولوں سے obsessed ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں سے obsessed ہونا چاہیے، جنوں سے obsessed نہیں ہونا چاہیے. اس کو بس یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے پتا ہے جن ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو obsession ہے. تو آپ یہ بات مانیں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جنوں کے واقعات بولتا ہوں. تو اگر آپ کا دل ہوتا کہ میں فرشتوں کے واقعات بولوں تو آپ مومن بننے کی کوشش کرتے. تو وہ تو آپ نے کرنا نہیں ہے. تو چونکہ اس علاقے میں ہمارے یہ پاکستان میں، انڈیا میں، یہاں پہ یہ جو ہمالیہ کے پہاڑ ہیں نا، ان سے نیچے نیچے سارا ایریا، تو اس سارے ایریا میں چونکہ جنات بے تحاشا ہیں، بہت زیادہ ہیں،
نارمل سے زیادہ ہیں، باہر کے ملکوں میں اتنے نہیں ہوتے، یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ سے جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں رات کو تو وہ ہر بندے کی 2 اسٹوریاں ہوتی ہیں. میں نے کبھی کوئی سایہ دیکھا، میں نے کبھی کچھ دیکھا، میں نے کبھی کچھ دیکھا، میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے ساتھ ویسے ہوا، میرا شیشہ ٹوٹ گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی بندے بھی چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ ساری کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو آپ کی ایک رات رنگین گزر جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کہیں نہیں کہا کہ آپ رات کو بیٹھ کے 2 گھنٹے تک یہ واقعات ایک دوسرے سے بولیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، بالکل کرتی ہے. اور اس علاقے میں زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے انکاری نہ ہوں، لیکن اپنا obsession اس طرف رکھیں. ہاں، تو بالکل دنیا میں ایک یہ ڈبیٹ ہے، چل رہی ہے، مٹیریلزم ورسز اسپریچولزم. اور مٹیریلزم جیت رہا ہے، اور بڑی تیزی سے جیت رہا ہے. روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کنوینئنٹ ہے، ایزی ہے، آسان ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، اسی کو آخرت ماننا ہے. اس میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ اور انرجی کا کوئی پلے نہیں ہے، تو آپ کو اپنے فہم کو، فراست کو، معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ لاجک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سمپل ٹن سی زندگی ہے، ایک انسان کو غلام بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے اور کنوینئنٹ ہے. تو جتنے بھی لوگ انرجی کی دنیا میں لیزی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان بات ہے، تو وہ اس کو مان جاتے ہیں، اس کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں. جو روحانی لوگ ہیں ان کے لیے ویسے ہی دنیا چونکہ ظلم سے اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ان کے لیے اس میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ خاموش ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا، اور وہ سنانا بھی نہیں چاہتے بائی دا وے. ٹھیک ہے، ان میں سے بہت کم کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا تو سنائے گا، ورنہ نہیں سنائے گا، ورنہ وہ سنانا بھی نہیں چاہتے. کیونکہ ان ساروں کو تو پتہ ہے، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں، تو ان ساروں کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں، یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ وہ اللہ میاں تو ہے نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو ان کو آپ کی طرح کا یہ تکبر بھی نہیں ہے کہ ہم نے پوری دنیا بچانی ہے، ہم نے پانی بچانا ہے، ہم نے ہوا بچانی ہے، ہم نے گرین ہاؤس ایفیکٹس کو کنٹرول میں کرنا ہے، ہم نے جانور بچانے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان کے اندر یہ تکبر بھی نہیں ہے کہ پورا شہر میں نے بچانا ہے. عاجز لوگ ہیں نا، تو وہ عاجزی کے ساتھ ہر چیز کو سوچتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو جب اللہ کی طرف سے اذن آ جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام لینا ہوگا، جیسا کہ ہمیں بتایا کہ آخرت میں امام آئیں گے، تو وہ سارے باہر آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں. اس وقت وہ آپ کو ایسی 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 کرامتیں کر کے دکھائیں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس وقت کسی نے روکا نہیں تو آپ انہیں کو سجدہ کر لیں گے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ خود غرض لوگ نہیں ہوں گے اور آپ کا عقیدہ ٹھیک کریں گے، ورنہ آپ تو چھلانگ سجدہ بھی نہیں کریں گے، لیٹ جائیں گے ان کے سامنے کہ بھائی آپ ہی ہیں سارا کچھ. ان کے آتے آتے دجال بھی تو آپ سے یہی کرائے گا نا، انسانوں سے یہی کرائے گا نا، اور کیا کرائے گا. اس وقت زمین کے اوپر قحط ہوگی جب وہ آئے گا، تو مجبوری میں ہر مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو اس کو سجدہ نہیں کریں گے، تو باقی سارے کہیں گے بتاؤ ہم کریں کیا، تمہیں کنونس کرنے کے لیے کہ ہم تمہیں مانتے ہیں، بس بارش کر دو ہمارے اوپر، یا ہمیں کھانا دے دو، یا یہ کر دو. تو وہ کرائے گا، اور انسان کرے گا، انسان چلے گا اس کے پیچھے. تو یہ جھگڑا ہی میرے چھوٹے بھائی، یہ ازل سے جھگڑا مٹیریلزم اور اسپریچولزم کا ہے، ازل سے. آپ اصل میں غور نہیں کرتے نا، اس لیے آپ الجھ جاتے ہیں. جب شیطان ابلیس جب حوا علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے اس کو کیا کہا؟ دیکھو جنت میں بیٹھے ہیں، سوچو 2 منٹ کے لیے، جنت میں بیٹھے ہیں،
ٹھیک ہے, جنت میں بیٹھے. سوچو, آپ کہیں اللہ میاں مجھے سیب دے دے, سیب آ جاتا ہے. آپ کہیں یا اللہ مجھے مٹن کھانا ہے, مٹن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پکانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تصور کریں 2 منٹ کے لیے, دودھ کی نہر بہہ رہی ہے, شہد کی نہر بہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, وٹ ایور یو وش کمز ٹرو. فرشتے سرو کر رہے ہیں. جنت کی مخلوق, جنت میں ساری مخلوق نوری ہے, نور کے بنے ہوئے, چاہے آپ ان کو حور کہہ لیں, چاہے آپ ان کو غلام کہہ لیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ سارے فرشتہ صفت ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, سوچو کتنی فرشتہ صفت مخلوق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو سرو کر رہی تھی. مطلب زمین پہ تم کوئی اس عیاشی کا کوئی تصور کر سکتے ہو کہ کتنی عیاشی تھی. ٹھیک ہے, اس عیاشی میں اب بڑے غور سے سمجھو نقطے کو, اس عیاشی میں جہاں ہر دعا مستجاب ہے, جہاں ہر خواہش مستجاب ہے, ہر خواہش مستجاب ہے, آپ کو کوئی لمبے لمبے سجدے نہیں کرنے ہیں, کوئی نہ اس وقت کسی قیام کا تصور ہے, نہ سجدے کا تصور ہے. سجدے کا تو چلو تصور تھا, باقی کوئی لمبی چوڑی عبادات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی وہ آئے ہی نہیں ہے نا, ابھی وہ ادیان ہی نہیں زمین کے اوپر آئے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچو کہ کتنا خوش ہوگا یہ جوڑا آسمانوں پر. شیطان آیا, دیکھو اس نے پھنسایا کدھر, حوا علیہ السلام کو, مٹیریلزم میں. اس نے کہا دیکھو اس درخت کا یہ پھل کھا لو, انرجی کو چھوڑو, جو تم دل میں خواہش کر رہی ہو وہ سب تو آ جاتا ہے, وہ سب صحیح ہے. یہ جو پھل ہے نا, اس میں بڑی خاص بات ہے. اس نے انرجی سے توجہ ہٹا کے کہاں کی, میٹر کے اوپر. اس نے کہا تمہیں یہ جو پھل ہے نا, یہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تم کھاؤ. یہ بڑی گیم ہے, اس پھل میں بڑی گیم ہے, یہ کھا لو تم. تو جب تم یہ کھاؤ گے نا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا. وہ اللہ نے وہ چھپا کے رکھے ہوئے باقی سارے فوائد, یہ کسی نے بڑے خاص ڈھونڈ کے اس میں ڈال دیے. یہ بڑی یہ کیفیت سمجھ رہے ہو, میں کیفیت میں سمجھا رہا ہوں. توجہ نور سے ہٹائی اور مادے پہ ڈالی, کسی چیز پہ ڈالی, کسی چیز پہ ڈالی. مٹیریلزم. بس یہ تمہاری امی نے وہاں پر یہ کیا ہے, تو بس انسان مائل ہے اس کی طرف. مٹیریلزم, مٹیریل سے یہ ہوگا. چاند اگر تمہارے اس گھر میں ہے تو یہ ہوگا, سورج اگر تمہارے اس گھر میں ہے تو یہ ہوگا. بس یہ ایسے ہی ہے, یہ وہاں سے چلا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کو چھوڑ کے, لا حول ولا قوت الا باللہ کو چھوڑ کے سیب سے یہ ہوگا. بس. دو منٹ کے لیے اس بات کو سمجھو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو چھوڑ کے کسی مٹیریل چیز سے یہ ہوگا, تو 7ویں آسمان کی مخلوق زمین پہ گرتی ہے درجات میں. تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ خدا کی قسم, اگر زمین کا سارا مٹیریل خدا سونے کا بنا کے مجھے دے دینا اور کہے اسپریچولزم کو چھوڑ دے, تو میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا. میری امی نے جو کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خاسرین. مٹیریل پہ یقین کرو گے,
آسمان سے زمین پہ گرو گے اور خاسرین میں لکھے جاؤ گے، خسارے میں۔ تم ایک انرجی ہو، مرتے دم تک نہیں ماننا کہ تم گوشت سے آئے ہو، مرتے دم تک کبھی بھی نہیں ماننا۔